السلام علیکم، میں ایاز بازائی۔ بلوچ مسنگ پرسنز جو احتجاج ہے آج 30واں دن مکمل ہو گیا ہے، اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کا احتجاج ہے وہ پہلے F6 مرکز کے سامنے تھا، لیکن آج یہاں پہ پریس کلب کے سامنے آ گئے ہیں، یہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سمی الدین صاحبہ اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ موجود ہیں، ان کے ساتھ آج کی صورتحال اور چونکہ آج 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمی الدین صاحبہ، آپ لوگوں کو احتجاج کو 30واں دن پورا ہو گیا ہے، آج آزادی کا بھی دن ہے، تو آپ لوگوں کو یہ آزادی کیسے محسوس ہو رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے؟ جی ہمیں ہم آزادی کے دن کو صرف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آزادی ایک ایسی چیز ہے جو کہ محسوس ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو جو دیگر طبقے ہیں ان کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں کچھ لوگوں کے لیے آزادی ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ واقعی میں کچھ لوگ ہیں جن کو ریاست کی طرف سے وہ تمام جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں ان کی جانب سے ان کے بیسک رائٹ سے لے کر ہر چیز ریاست نے ان کو فراہم کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہم لوگ آج ہمارے احتجاج کا 30واں دن ہے، 30 ڈیز ہم نے پریس کلب کے سامنے اور پیچھے ہم نے گزارے ہیں، اور آج ہمارا 30th ڈے ہے، جس میں آپ نے خود سنا، آپ نے یہاں پہ اسپیچز ہوئی ہیں۔ ہماری مائیں آج کے دن جو ہے اپنے بچوں کو یاد کرتے ہوئے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے وہ بے ہوش ہو کر گرتی ہیں، اور وہ ریاست سے صرف ایک مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ صرف آئیں، ہماری بات سنیں، ہماری جو گمشدہ بچے ہیں آپ ان کی بازیابی میں ہماری جو ہے مدد کریں، آپ ان کو بازیاب کریں۔ تو آزادی تو دیکھیں، یہ صرف میں سمجھتی ہوں کہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک خام خیالی ہے۔ آزادی صرف ایک دن نہیں ہے جس کو آپ صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں، آزادی ایک احساس ہے، آزادی کی ایک ذمہ داری ہے۔ آج ہم اس ملک کی صورتحال کو دیکھیں، آج اس ملک میں کیا آزاد ہے؟ کیا یہاں کی عدلیہ آزاد ہے؟ کیا یہاں کا پارلیمنٹ آزاد ہے؟ کیا یہاں کے صحافی آزاد ہیں؟ کیا یہاں کے عام شہری آزاد ہیں؟ یہاں پہ ہر شہری ایک پسا ہوا طبقہ بن چکا ہے۔ ہر شہری کو، چاہے وہ اپنے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کو دیوار پہ لگایا جاتا ہے۔ کون سی آزادی؟ آپ کو سچ بولنے کی بھی آزادی نہیں ہے، آپ کو سوچنے کی بھی آزادی نہیں ہے، آپ کو سفوکیشن میں رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر صرف ہم ترس ہی کھا سکتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کے دیگر صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کس قسم کی ریاستی جبر ہو رہی ہے، KPK میں کس قسم کے فوجی آپریشنیں ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ جو ہے مارے جا رہے ہیں فوجی مشین گنوں سے اور جو ہے بموں سے اور بارودوں سے۔ بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد میں لاشیں مل رہی ہیں۔ آج کے دن، آج جو 14 اگست ہے، جس میں پورے ملک 14 اگست سیلیبریٹ کر رہی ہے، لیکن بلوچستان میں آپ جائیں، صرف سیکیورٹی کے نام پہ پورا بلوچستان کرفیو میں داخل ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی ہے، بلوچستان میں موبائل نیٹ ورکس نہیں ہیں، بلوچستان میں تعلیمی ادارے بند کیے جا چکے ہیں، بلوچستان میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ایک کرفیو کا ماحول ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کے بھی گھر میں، آپ کے صوبے میں بھی اگر یہ کرفیو کا ماحول ہو 14 اگست کے دن، تو آپ کے کیا خیالات ہوں گے 14 اگست کے حوالے سے؟ آپ اس 14 اگست کو کیسے تصور کریں گے؟ اچھا سمی الدین صاحبہ، کل قومی اسمبلی میں، چونکہ کل 13 اگست تھا، قومی اسمبلی میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رکن وہاں پہ اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، اور اسپیکر کی جانب سے رولنگ بھی دیا گیا ہے کہ کمیٹی بننی چاہیے اور آپ کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اس چیز کو آگے لے کے گئے، تو ان کو بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کسی نے بات کی ہے اس کے حوالے سے، یا کوئی آیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی دیکھیں، حکومت کی جانب سے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس جاری ہوتے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کسی نے ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کیا گیا ہے۔ صرف کل ہمیں یہاں کی انتظامیہ نے رابطہ کیا کہ ایک وفد آ کے آپ سے ملے گا اور آپ اپنے مطالبات ہمیں پہلے بھیجیں، جن میں ہم نے اپنے مطالبات بھی ان کو بھجوائے، لیکن اس کے بعد اور کوئی کسی قسم کی رسپانس۔ انتظامیہ کی جانب سے کون تھا؟ جی ڈی سی تھے، اور ڈی سی نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے مطالبات بھیجیں۔ ہم نے ان کو مطالبات بھی فراہم کیے، جس کے بعد انہوں نے کسی قسم کا رابطہ اور رسپانس نہیں کیا۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو کچھ طاقتور لوگ ہیں، ان طاقتور مقتدر لوگوں کی طرف سے ان کو شاید پرمیشن نہیں ملی مزید اس بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ایمان مزاری صاحبہ، کل 13 اگست کو چونکہ لاپتہ افراد کی کیسز آپ دیکھتی بھی ہے، ان کے ساتھ بھی آپ شروع دن سے ہیں،
کل ایک اور بل بھی پاس ہوا ہے جو بلوچستان میں بھی پاس ہوا تھا کہ آپ شک کی بنیاد پر کسی کو 90 روز کے لیے اٹھا سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں. تو اس ساری سچویشن کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہے؟ یہ بل کس طرح ہے؟ دیکھیں یہ جو اب قانون آئی بلیو بن چکا ہے، یہ وہی جس طرح آپ نے کہا ریپلیکیشن ہے اس اینٹی ٹیرر لا امینڈمنٹ کی جو بلوچستان میں لایا گیا. تو مقصد صرف وہی ہے کہ جو پہلے سے ایک پریکٹس چل رہی ہے جبری گمشدگی کی، اسے آپ کسی قسم کا ایک لیگل کور دینے کی کوشش کریں، جبکہ پوری دنیا میں ہمیں پتہ ہے کہ جبری گمشدگی کو افیکٹولی قانون کے ذریعے لیگلائز کرنے سے وہ قانون جائز نہیں بن جاتا، وہ قانون کی لیجٹمیسی نہیں ہولڈ کرتا. تو ایک طرف سے جو ہم کہتے ہیں یوم آزادی ہے اس کی شام جو اس کے ایک دن پہلے تھی شام، اس دن پارلیمان نے پیغام دیا پورے پاکستان کے شہریوں کو کہ جی اب ادھر وہی حالات ہوں گے جو بلوچستان میں ہیں، اور اب کوئی کسی قسم کی آزادی ہے نہیں، اور یہ آپ کا تحفہ ہے، آپ لے کر جشن آزادی منائیں. اچھا، یہ جو پیغام دیا گیا ہے تو اس سے آپ لوگوں کے حوصلے جو ہے جس طریقے سے یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ لوگ، وہ اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جن لوگوں نے مسشدہ لاشیں دیکھی ہیں، جن لوگوں نے اجتماعی قبریں دیکھی ہوئی ہے، جو لوگ سمیدین جیسے ہیں جو اپنے والد کا سالوں سال سے انتظار کر رہی ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا اس طرح کی فضول قانون سازی ان کے حوصلوں کو کچھ کر سکتی ہے؟ جنہوں نے اتنی ریاستی بربریت دیکھی ہے، کیا اس قانون سے ان کے حوصلے افیکٹ ہوں گے؟ بالکل نہیں. اچھا، یہ قانون بلوچستان میں چونکہ آپ نے بھی کہا ہے اور سمیدین نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ آج کے روز ہی 9 افراد جو ہے بلوچستان میں، ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے، ان کو لاپتہ کر دیا گیا. تو ریاست کی طرف سے اس قانون کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے یا نہیں کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نے ان کو 90 دن کے لیے اٹھایا اور ہمارا ان کے اوپر شک ہے؟ نہیں، بالکل بھی عمل نہیں ہو رہا. تو پھر سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ آپ نے کوشش بھی کیوں کی اس طرح کی قانون سازی کرنے کے لیے؟ شاید وہ کوئی پلان بنا رہے ہیں کہ اس ڈیٹ کے بعد جسے ہم جبراً لاپتہ کریں گے شاید ہم ان کی فیملی کو انٹیمیٹ کر دیں، لیکن ابھی تک جتنے لوگوں کو اغوا کیا ہے انہیں نہیں کہا گیا کہ جی یہ سیکشن 11 ٹیٹرا ای کے تحت جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت ہم نے انہیں اٹھایا ہے. اور یہ ابھی جس کیس کا سمیع ذکر کریے، اور ان سے پہلے بھی ماجبین بلوچ جو ہے وہ ابھی تک جبراً لاپتہ ہے. اس سے پہلے کی بھی کیسز ہے، زرینہ مری کا کیس تھا جو آج تک کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے. تو خواتین کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، ریاست خود چاہتی ہے کہ بلوچستان میں مزید بد امنی اور کانفلکٹ بڑھے، کیونکہ جب آپ لوگوں کی خواتین پر اس طرح ہاتھ ڈالتے ہیں، آپ لوگوں کی خواتین کو جبراً لاپتہ کرتے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں. ڈاکٹر شازیہ ریپ کیس ہوا تھا، وہ تو بلوچستان سے تھی نہیں، وہ پنجاب سے ایک خاتون تھی، آئی تھنک سندھ سے. انہیں ادھر جب ریپ کیا گیا تو پورا بلوچستان اٹھ گیا تھا. تو اس طرح کی ٹیکٹکس بہت ڈینجرس ہے، اور ریاست کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی بہت سیریس ضرورت ہے. اچھا، آخری آپ سے سوال کہ یہ قانون پھر بنایا کیوں گیا ہے جب اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ آپ کو انہی سے پوچھنا چاہیے جو آپ کا ڈفرز کیا بیٹھ کے خیال ہے؟ یہ پالیسیز بناتے ہیں. ہم ان کے لیے تو بالکل جواب دہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے اکثر لگتا ہے جیسے دماغ نہیں ہے. دل تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جس سے دماغ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ ان سے ہی پوچھنا ہوگا. شاید وہ اس لیے کریں کیونکہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ہیومن رائٹس کی کمپلائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وائل کاؤنٹرنگ ٹیررزم، کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ان پر بہت پریشر آیا ہے اس بات کا کہ آپ اس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کر سکتے کاؤنٹر ٹیررزم کے نام پر. تو اب وہ شاید دکھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہم تو قانون سازی کریں اور ہم چیزوں کو ایک آپ کہہ دیں سسٹم میں ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن یہ نہ ہمیں بھی وقوف بنا سکتے ہیں نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو. سمیدین صاحبہ، جیسے ایمان مزاری صاحبہ نے بات کی ہے کہ خاتون کو بھی اٹھایا گیا ہے، چونکہ آپ کو خود 3 MP میں بھی گرفتار کیا گیا تھا، کیا لگتا ہے یہ لوگ خواتین کو اٹھا کر اس طرح جو جبری گمشدگی کا شکار کرتے ہیں اس سے کیا پیغام دیتے ہیں خواتین کو، کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ پہلی بار نہیں ہے بلوچستان میں جو ریاستی جبر کا تسلسل ہے، اس نے کبھی مرد عورت نہیں دیکھا. بلوچستان میں اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں جس طریقے سے
مرد جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں، اس ریاستی جبر کے تسلسل کا، وہیں کسی نہ کسی طریقے سے عورت بھی اس چیز سے افیکٹ رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے نارملائز نہیں ہوا ہے جس طریقے سے ابھی جس شدت کے ساتھ، جس تسلسل کے ساتھ یہ جاری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے بلوچستان میں ویمن جس طریقے سے ووکل ہو رہے ہیں، ویمن جس طریقے سے اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ویمن جس طریقے سے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو اس آواز کو دبانے کے لیے وہ شاید ڈاکٹر مہرنگ کی شکل میں، جس کو ابھی تک 4 مہینے سے زائد عرصے سے جیلوں میں ڈالا گیا ہے ساتھیوں سمیت، وہ اس کی شکل میں ہو، یا جو ہے وہ اسی طرح مہاجبین کی شکل میں ہو، یا آج جس عورت کو اٹھایا گیا ہے، نمرا کرد نامی عورت ہیں، ان کو اٹھایا گیا ہے، میرے خیال میں یہ اس آواز سے خوف زدہ ہیں۔ پہلے جس طریقے سے ہمارے جو مرد جو پولیٹیکل کانشیس لوگ تھے ان کو اٹھایا جاتا تھا، جو پولیٹیکلی اویئر لوگ تھے، جو بلوچستان میں حقوق کی بات کرتے تھے، وہ بلوچستان میں ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، ان کو اٹھایا جاتا تھا، غائب کیا جاتا ہے۔ اب وہی تحریک جب بلوچ عورتوں کے ہاتھ میں آ گئی تو ریاست نے اس چیز کو بھی نارملائز کرنا شروع کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں خوف کی اس تسلسل کو، خوف اور جو ہراس کو، اس چیز کو بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچ خواتین کو بھی اس کا شکار بنایا جا رہا ہے کہ جس قسم کی آواز بلوچ عورتوں کی جانب سے، چاہے وہ لیڈرشپ لیول پہ ہوں یا وہ ایکٹیویزم کے لیول پہ ہوں، وہ عورتیں اس چیز کو، اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس قسم کے اقدامات سے ان آوازوں کو دبایا جا سکے، یا جو لوگ انسپائر ہو رہے ہیں، جو لوگ موٹیویٹ ہو رہے ہیں ان آوازوں سے، ان تحریکوں سے، اس بلوچ ویمن کی رول سے، لیڈرشپ رول سے، وہ ان کے لیے ایک انٹیمیڈیشن کا ایک باعث بنے۔ اچھا، ایک اور پہلو بھی آج کل کی ایک واقعے سے نظر آ رہا ہے کہ اداروں کے اندر جو پروفیسرز بیٹھے ہوئے وہ بھی اس کے شکار ہو رہے ہیں، جیسے بیوٹمز یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے بھائی جو ہے وہ ان کو اٹھایا گیا ہے، تو یہ اس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے سے کیا مل رہا ہے ان کو؟ دیکھیں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کوئی انٹلیکٹ ہے، یہ انٹلیکچوئل ہے، یہ کوئی پروفیسر ہے، یہ کوئی ڈاکٹر ہے، یا ایون دو یہ کوئی چرواہا ہے جو پہاڑوں میں اپنے بکریاں چرا رہا ہوتا ہے۔ ہم بارہا ایک بات کرتے ہیں کہ بلوچ شناخت اب بلوچ کے لیے ایک خطرہ بنایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ بلوچستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہو، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، وہ ہر طبقے کے، ہر علاقے سے لوگ اس ریاستی جبر کا شکار ہیں، جس میں چاہے جبری گمشدگیاں ہوں، جس میں ٹارگٹ کلنگز ہوں، جس میں ماورِ عدالت قتل ہوں۔ شہید پروفیسر صبا دشتیاری وہ ایک بڑے واضح مثال ہیں کہ وہ ایک پروفیسر ہیں، وہ ایک پروفیسر تھے جس کو دن دہاڑے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ان کو مار کر شہید کیا گیا۔ ایسے سینکڑوں پروفیسرز ہیں، ایسے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں۔ ابھی بھی جو سب سے زیادہ جو ہائیسٹ نمبر ہے جبری طور پر گمشدہ افراد کے، وہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو باشعور طبقہ ہے، جو ایک چیز کا ہم بارہا کہتے ہیں کہ جس چیز سے ریاست خوفزدہ ہے، جس چیز کو ریاست کاؤنٹر کرنا چاہتی ہے، وہ بلوچ کی آواز ہے، کیونکہ جب آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جب آپ باشعور ہوتے ہیں، تب آپ سوال کرتے ہیں۔ یہ ریاست سوال کرنے والوں سے ڈرتی ہے، یہ ریاست ان لوگوں سے خوفزدہ ہوتی ہے جو ہے ریاست کو ہر طریقے سے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا ہمارا طبقہ ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ سے آخری سوال یہ کہ چونکہ آج 14 اگست بھی ہے، آپ لوگوں نے آزادی بھی یہاں پہ دیکھ لی ہے، تو اب آپ لوگ ڈاکٹر مہرنگ کی جو 20 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے اس کو پورا ہونے تک کا انتظار کریں گے، یا اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا یہاں پہ دھرنا جاری رہے گا؟ جی دیکھیے، ہمارا دھرنا تو جاری ہے، لیکن ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا جو نیکسٹ جو ان کی کورٹ ہیئرنگ ہے، جب ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، ہم اس ڈیٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اور اس دن کے بعد پھر ہم اپنا اگلے جو ہمارا لائے عمل ہوگا ہم اس کا اعلان کریں گے۔ ابھی تک ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو بھی یہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ بات چیت کریں۔ یہ ایک الٹیمیٹم ہے، جب تک ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی ہیئرنگ نہیں ہوئی ہے تب تک یہ حکومت کے لیے بھی ایک الٹیمیٹم ہے کہ آپ آئیں، بات کریں۔ اگر وہ حکومت نہیں آتی ہے اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے کیس کو اسی طریقے سے وہ ڈیلے ٹیکٹکس کے تحت ان کو جیلوں، صرف تھانوں میں، کبھی اس کیس کے اوپر کبھی اس ریمانڈ میں ڈالا جائے گا، تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، اور شاید ہمارے لائے عمل اس سے مختلف ہوں۔ اچھا، ایمان مزاری صاحبہ، آپ سے آخری سوال، چونکہ جیسے سمی نے کہا کہ بلوچستان میں انٹرنیٹ بند ہے، تو انٹرنیٹ بند
اور آزادی یہ کس طرح ہے وہاں؟ یہ اسی طرح ہے کہ آزادی کا دن ہے اور کچھ لوگ ادھر پرچم لگا کر اپنے بچوں کو باہر سیر و تفریح کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور بلوچ مائیں اور بیٹیاں اپنی بچیوں کے ساتھ سڑکوں پر ہے. تو یہ وہی قسم کی آزادی ہے کہ آپ دنیا کو ایک جھوٹا پاکستان دکھائیں، آپ پاکستان کے شہریوں کو ایک جھوٹا پاکستان دکھائیں. انٹرنیٹ بند کرنے سے آپ آوازوں کو بند نہیں کر سکتے، یا انٹرنیٹ بند کرنے سے آپ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اسے لوگوں سے چھپا نہیں سکتے. یہ جو آوازیں ادھر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کو دکھائیں گی بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو ادھر کے شہری ہیں ان کو بھی بتانے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھی اور سمیدین آپ کا بھی. ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ سمیدین صاحبہ اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری میرے ساتھ موجود تھی. آج 14 اگست کا دن تھا. یہاں پر ان لوگوں کو پریس کلب کے سامنے کم سے کم اجازت مل گئی ہے بیٹھنے کی. اب دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں. بہت شکریہ.